یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی تسلط اور ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف کشمیری عوام کی طرف سے آج 108ویں روز بھی سول نافرمانی جاری رہی۔ مقبوضہ علاقے میں کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہیں اور تعلیمی ادارے اور دفاتر ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 30 سالہ بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں 95,469 شہریوں سمیت 894 بچے شہید اور 1,07,780 یتیم ہوئے۔ سری نگر کے ایم ایل اے ہاسٹل میں زیر حراست بھارت نواز سیاستکاروں کے اہل خانہ نے انتظامیہ پر ہراسانی کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں انتہائی غیر انسانی صورتحال کا سامنا ہے اور ان تک ضروری اشیاء بھی نہیں پہنچنے دی جاتی۔ بھارت کے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جے کشن ریڈی نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری بیان میں تسلیم کیا ہے کہ حال ہی میں کیے گئے یورپی پارلیمنٹیرینز کا دورہ کشمیر نجی نوعیت کا تھا۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری رام مادھو نے ایک طرف مقبوضہ ریاست میں سیاسی سرگرمیوں کی بحالی کی وکالت کی اور دوسری طرف اپنے خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو قائدین بقول ان کے اس وقت احتیاطی تحویل میں ہیں وہ رہا ہونے کے بعد احتجاج کی قیادت کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر فیس بک پر پوسٹ شیئر کیے جانے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر اور ان کے شوہر پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کشمیر میں اپنے شوہر اور سسرال والوں سے رابطہ نہ ہونے کے باعث متاثر ہونے پر ہما پروین نامی مذکورہ پروفیسر نے صرف یہ لکھا تھا کہ رابطہ منقطع ہونا واقعی تکلیف دہ ہے، چاہے یہ چندریاں سے ہو یا کشمیر سے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں مرد و زن، بوڑھے بچے غرض پوری کشمیری قوم کو قابض بھارت نے گزشتہ 108 روز سے محصور رکھنے کے علاوہ تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ شدید برف باری اور ٹھٹھرتی سردی نے تمام سہولیات سے محروم لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں نیشنل پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما داؤد احمد خان کی گفتگو۔ 90 لاکھ انسانوں کو غیر قانونی طریقے سے بھارت کے ظالموں نے معصور کر کے رکھ دیا ہے اور تمام سہولیات جو انسانوں کے حقوق ہے اس کو پامال کر دیا ہے، اور اس پہ خاموشی کا اظہار لمحہ فکر ہے۔ ہم ساری دنیا کے امن پسند انسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کے اس اقدام پہ فوری طور سخت کارروائی کر کے اس جابرانہ قید و بند کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم امید رکھتے ہیں دنیا عالمی انسانیت سے کہ وہ ہماری بات سن کر بھارت کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے۔ آج جبکہ پوری دنیا بچوں کے حقوق کا عالمی دن منا رہی ہے، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو بھارتی محاصرے میں تڑپتے ہوئے لوگوں خصوصاً کشمیری بچوں کی حالت زار کی طرف توجہ دینی چاہیے۔